اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی دعا ہے اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام وارزقنی فیہ صحبت الکرام ومجانبۃ اللئام بقولک یا امل العاملین۔ اے اللہ، مجھے آج کے دن میں یتیموں پر شفقت کرنے، کھانا کھلانے اور سلام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے نیک لوگوں کی صحبت نصیب کر اور بد کرداروں کی ہم نشینی سے محفوظ رکھ اپنی وسیع رحمت کے صدقے، اے آرزومندوں کی پناہ گاہ۔ پہلا جو جملہ جو اس دعا کا ہے، اللہم ارزقنی رحمت الایتام، یتیموں پر شفقت اور مہربانی۔ انسانی معاشرے میں سبھی افراد یکساں نہیں ہوتے۔ بعض لوگ مختلف نعمتوں سے، مختلف قسم کے برکتوں سے اور مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ انہی نعمتوں بڑی خدا کی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت والدین ہے، اور والدین سے بڑھ کر انسانی زندگی میں کوئی شفقت کرنے والے عام انسانی زندگی میں انسانوں میں سے واحد ترین جو ذوات ہے کہ جو بے لوث انسان سے محبت کرتی ہیں، وہ والدین ہیں۔ اگر ان ہستیوں کی نعمت کو اگر انسان احساس کرے، ان ہستیوں کے وجود کو اگر انسان احساس کرے، تو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور جب اسی انسان کے سر سے جب والدین کا سایہ اٹھ جاتا ہے، تو جس کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہو، خصوصاً ہمارے معاشرے میں جس بچے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو، تو اسے یتیم کہا جاتا ہے، اور یتیم معاشرے میں محکوم اور مظلوم جو طبقہ ہے اس میں شمار ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید اور احادیث محمد اور آل محمد میں یتیم کی سرپرستی کرنا، یتیم کی مدد کرنا، یتیم کی معاونت کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ تو آج کی یہ جو 8ویں جو دعا ہے، اس میں بھی یہی دعا فرما رہے ہیں، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، کہ اے اللہ، آج کے دن مجھے یتیموں پر رحم کرنے کی توفیق دے۔ یعنی یتیموں پر شفقت اسلام کا ایک بنیادی درس ہے، اور انسان جو ایک معاشرے میں ذمہ دار فرد کے طور پر جو زندگی گزار رہا ہے، اسے چاہیے جہاں وہ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے سعی کرتے ہیں، جہاں وہ اپنے بچوں کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کو خوشیاں فراہم کرنے کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں، وہاں پر ایک معاشرے کا ایک رسپانسبل اور ایک ایکٹیو فرد ہونے کے اعتبار سے ان افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں موجود ان یتیموں کا بھی خیال رکھے۔ کیوں؟ یتیموں کا خیال رکھنے کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور اسی طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بھی منقول روایات میں اس طرح سے موجود ہے، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی جو کفالت کرنے والا ہے جنت میں اس طرح سے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اور قرآن مجید میں اور دیگر متعدد آیات میں بھی یہ حکم موجود ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو نہ جھڑکو، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ایک ڈپریس ہے، پہلے سے ہی پریشانی میں مبتلا ہے۔ لہٰذا یہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے، یہ انسان سازی کا مہینہ ہے، یہ معاشرہ سازی کا مہینہ ہے، یعنی سیلف ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، کوگنیٹو جو انسان ڈیولپمنٹ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس مقدس مہینے میں ہی ممکن ہے۔ اور دوسرا جو جملہ ہے، دوسرا جو اہم پوائنٹ جو اس دعا میں مذکور ہے، وہی اطعام الطعام۔ یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ رمضان المبارک میں ویسے کھانا بھی باعث ثواب ہے، کھلانا بھی باعث ثواب ہے، لیکن کھلانے کی جتنی تاکید کی گئی ہے،
امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ کا بھی ارشاد ہے، لذت الکرام فی الاطعام و لذت اللعام فی الطعام۔ بڑے بڑے لوگ باشرف با کرم جو افراد ہوتے ہیں ان کو کھلانے سے لذت ملتی ہے، جو پست طبقہ ہوتا ہے، جو لو نیچر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھاتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں۔ اور عام طور پر وہ اطعام الطعام کہہ کر لوگ اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں کہ بھوکھوں کو کھانا کھلانے والے، جبکہ اس حدیث میں نہ غریب کا کوئی ذکر ہے، نہ کسی بھی جہت سے کوئی مقید نہیں ہے، اس کے کوئی قید بیان نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا اس سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ کھلانا اس مہینے میں عبادت ہے، چاہے آپ جن کو کھلاتے ہیں جن کو آپ کھلا رہے ہیں وہ غریب ہوں یا نہ ہو۔ عام طور پر غریبوں کو ہی کھلایا جاتا ہے، لیکن اس مہینے میں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جن کو آپ کھلا رہے ہیں وہ غریب ہے یا وہ امیر ہے، نہیں، کھلانا باعث ثواب ہے۔ اور کھلانے کی اتنی عظمت اسلام میں موجود ہے کہ صادق آل محمد سے ایک روایت بھی موجود ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، من الایمان حسن الخلق و اطعام الطعام، ایمان کا تقاضا خوش اخلاقی اختیار کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ اہل بیت اطہار جن کو ہم اپنا رہبر مانتے ہیں، جن کو ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے فالورز ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کھلانے کی عادت ڈالے۔ اب کھلانا اگر انسان شروع کرے تو انسان کو وہ انجوائمنٹ، وہ سکون میسر آتا ہے جو کھا کے انسان کو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے امام صادق سے ایک اور روایت ہے جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، خیرکم من اطعم الطعام وافشى السلام وصلى والناس نيام، کہ نبی اکرم نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسرے ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دیکھیں اسلام میں کھانا کھلانا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ بہت بڑی ایک عبادت ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں اس عادت کو پرموٹ اگر کرنا شروع کریں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھلانے کے لیے بڑی سی ایک دعوت کا آپ اہتمام کریں، نہیں، آپ جتنے وسائل رکھتے ہیں، جتنے آپ کے لیے پاسبل ہے آپ اتنا کھلا سکتے، کچھ بھی نہیں ہے تو آپ پانی پلا سکتے ہیں، کھجور کا ایک دانہ بھی اگر آپ کسی کو افطاری کرانے کے لیے اگر آپ دے دیتے ہیں تو خداوند کریم آپ کو کھلانے والوں میں شمار کرے گا، اور کھلانے والوں کے لیے جو ثواب خدا نے مقرر کیا ہوا ہے اس ثواب سے آپ بہرمند ہو سکتے ہیں۔ ایک اور روایت بھی ہے، وہ ایک تفصیلی روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ کھانا کھلانا وہ عمل کفارات، یعنی گناہوں کے بخشش کے جو سامان ہے، بخشش کے جو اسباب ہے، ان میں سے ایک وہ اطعام الطعام ہے، وہ تہجد فی اللیل، جہاں پر شب بیداری کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہاں پر غریبوں کو کھانا کھلانے کی بھی بہت بڑی، یہاں پر اس کو اسلام نے عبادت شمار کیا ہے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے وہ افشاء السلامی، سلام کو عام کرنے کی توفیق دے۔ یہ ایک سوشل، ایک اہم ترین معاشرے کو بہتر بنانے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جہاں پر امن ہو، جہاں پر محبت ہو، جہاں پر احترام ہو، اور وہ احترام، وہ محبت، وہ سکون کی فضا اس وقت قائم ہو سکتی ہے اگر انسان یہ سلام کی جو عادت ہے اس عادت کو معاشرے میں پرموٹ اگر کریں۔ نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو یہی ہے کہ آپ جن لوگوں سے بھی ملتے تھے آپ سب کو سلام کرتے تھے۔ کوئی ایسا شخص ایسا نہیں ملا یا تاریخ میں ہم نے نہیں پڑھا کہ جس نے پیغمبر کو سلام کرنے میں پہل کیا ہو، بلکہ چھوٹے ہوں یا بڑے جن سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے تھے پیغمبر اکرم خود سلام کیا کرتے تھے۔ یہ سلام یہ محبت کا ایک پیغام ہے، یہ سلام ایک امن اور عاشقی کا ایک پیغام ہے۔ جہاں جہاں جن جن راستوں سے آپ گزرتے ہیں، جن جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں، اگر آپ یہی عادت اپنانا شروع کریں، اپنے گھر میں ان ہوتے ہوئے اگر آپ السلام علیکم کہہ کر اگر گھر میں ان ہو جاتے ہیں تو یہ سلام کرنا ایک طرف محبت کا پیغام ہے، دوسری طرف معاشرہ سازی کے لیے ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور یہ آیت کریمہ بھی موجود ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر یا اسی طرح سے جواب دو۔
آج کل کا ہمارا معاشرہ بہت ہی ایک عجیب کیفیت سے گزر رہا ہے، جہاں پر سلام کرنا تو دور کی بات، بہت سارے ایسے افراد ملتے ہیں جن کا پہلا لفظ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جو عام طور پر عقل مند انسان، باشعور انسان، متدین انسان سن نہیں سکتا۔ یا شکوے اور شکایات، نہ سلام ہے نہ دعا ہے، یہ اسلامی تہذیب اور تمدن سے دوری کی علامت ہے۔ تو یہ ماہ مقدس جو ہے اس میں ہمیں یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان اسلامی ویلیوز کو اپنے معاشرے میں پروموٹ کریں، تاکہ ایک انسان معاشرے میں تربیت یافتہ ہو کر دنیا میں دین کا پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکے۔ بہت ساری روایتیں موجود ہے کہ ایک روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایک چیز نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان محبت پیدا کرے؟ تو افشوا السلام بینکم، فرماتے آپس میں سلام کو عام کرو۔ محبت ہر انسان کی ضرورت ہے، کوئی ایسا معاشرہ نہیں ملے گا جہاں پر انسان کو نفرت کی ضرورت ہو، جہاں پر ان نفرت کا خریدار انسان کو مل جائے۔ نہیں، چھوٹے بچے سے لے کر بالکل اور عمر رسیدہ افراد تک ہر فرد کی یہی خواہش ہوتی ہے، ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اسے محبت ملے، لیکن محبت ایسے ہی نہیں مل سکتی۔ محبت کے اپنے ذریعے ہوتے ہیں، اپنے اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے بہترین جو سبب ہے وہ معاشرے میں سلام کو عام کرنا ہے۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، صادق آل محمد سے یہ روایت موجود ہے، فرمایا المنجیات اطعام الطعام و افشاء السلام، فرماتے نجات دلانے والے اعمال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، محتاجوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ اور یہ جنت والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہی ہے کہ وہاں پر جو بھی جس سے ملے گا پہلا لفظ یہی ہوگا، السلام علیکم۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے معاشرے کو جنت والا معاشرہ بنانا اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے ملک کو جنت کی طرف بنانا اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے دوستوں کا جو حلقہ ہے اس حلقے کو جنت والا حلقہ اگر بنانا چاہتے ہیں، تو غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے، لغویات اور اس قسم کے بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے سلام کو عام کرے۔ ایک کام آپ کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپس میں محبت، جو خدا دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی دعا، یہ اہم ترین ہے، خصوصاً جوانوں کے لیے جو کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں۔ ان کی زندگی میں سب سے اہم ترین فرد جو اس کی زندگی کو بہتر سے بہتری کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے اور تباہی کے دہانے پر بھی پہنچا سکتا ہے، وہ ہے بہترین ہم نشین۔ اور اس میں ارشاد ہو وَارْزُقْنِی فِیہ صُحْبَةَ الْکِرَام، مجھے نیکوکاروں کی رفاقت نصیب کر۔ اچھے دوست اگر انسان کو مل جائے تو یہ دنیا جنت بن جاتی ہے، لغویات سے انسان بچ جاتا ہے، انسان کمال کے طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر فضول اور لہو و لعب میں گرفتار افراد کو اگر انسان اپنا دوست بنانا اگر چاہیں تو اس کے نتیجے میں وہ خود تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ آج کل بہت سارے سوالات لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہم بہت نیک بننا چاہتے ہیں، پازیٹیو جو کوالٹیز ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، جب تک آپ اپنے ان دوستوں کو تبدیل نہیں کریں گے کہ اس وقت تک آپ اپنے اندر پازیٹیو کوالٹیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک غلط سوسائٹی میں رہتے ہوئے، غلط دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اچھا نہیں بن سکتے۔ آپ جب تک ان کو چھوڑیں گے نہیں تب تک آپ کی زندگی میں بہتری کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اسی لیے کہ آج کی دعا میں وَارْزُقْنِی فِیہ صُحْبَةَ الْکِرَام، یعنی نیکوکاروں کے رفاقت، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اہم ترین اہداف میں سے ایک ہدف اور اہم ترین جو امور میں سے ایک اہم ترین امر یہی ہے کہ انسان بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ انسان کو بہترین اور اچھے اور نیک دوست عطا کرے۔ بس اس دعا میں، آج کی اس دعا میں 4 کی پوائنٹس کو ہم نے بیان کیا ہے۔ پہلی چیز، یتیموں پر شفقت، کیونکہ یہ اللہ کے رحمت کے دروازے کھولتی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ، بھوکوں کو کھلانے کی عادت، کیونکہ یہ تقوی
اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تیسرا، سلام کو عام کرنا، کیونکہ یہ اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے۔ اور چوتھا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، کیونکہ یہ اخلاقی ترقی کا راستہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔